السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سلیم برلاس۔ اے پی سی ہو گئی ہے، اس حوالے سے وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ نواز شریف کی تقریر اداروں کے خلاف تھی۔ انہوں نے اپنی سیاست کا صفحہ پھاڑ دیا ہے، جبکہ شہباز شریف کی کشتی میں بھی پتھر ڈال دیے ہیں۔ تقریر سے مسلم لیگ نون میں بڑی ہلچل ہے، مزید راڑیں پڑیں گی۔ پارلیمانی لیڈر سے ملاقات میں آرمی چیف نے فوج کو سیاست سے دور رکھنے پر زور دیا۔ نجی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے شیخ رشید نے کہا کہ شہباز شریف کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ نواز شریف اے پی سی سے خطاب میں کیا بات کریں گے۔ نواز شریف نے تمام راستے بند کر دیے ہیں۔ شیخ رشید نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان نے اسمبلیوں سے استعفوں پر زور دیا۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ہم نواز شریف کو استعفے پیش کر دیتے ہیں۔ وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد نے نجی ٹی وی چینل کے پروگرام سے گفتگو کرتے ہوئے یہ دعویٰ بھی کیا کہ سیاسی رہنماؤں سے ملاقات کے دوران عسکری قیادت نے مولانا فضل الرحمان کے صاحبزادے کو دو ٹوک جواب دیا۔ مولانا فضل الرحمان کے صاحبزادے نے جب زیادہ شکایتیں کی تو انہیں جواب دیا گیا کہ جب آپ کے والد کے صدارت کے الیکشن کے لیے ووٹ درکار ہو تو اسمبلیاں حلال ہو جاتی ہیں، اور جب اپنا کوئی فائدہ نظر نہ آئے تو پارلیمنٹ آپ کو حرام لگنے لگتی ہے۔ ایک انٹرویو میں شیخ رشید نے کہا کہ آرمی چیف سے ملاقات کے دوران شرکاء میں سے ایک کو کہا گیا کہ آپ نے الیکشن کی رات فون کیا۔ شیخ رشید نے عسکری قیادت کو فون کرنے والے پارلیمنٹرین کا نام خواجہ آصف بتایا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس فون پر عسکری قیادت نے خواجہ آصف سے کہا کہ دھاندلی نہیں ہوگی، اور پھر خواجہ آصف جیتے۔ وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید کا کہنا ہے کہ عسکری قیادت سے ملاقات کے دوران اپوزیشن رہنماؤں نے نیب کے کیسز کے سوا کسی معاملے پر تحفظات کا اظہار نہیں کیا۔ عسکری قیادت کی پارلیمانی رہنماؤں سے ملاقات میں شہباز شریف، بلاول بھٹو زرداری، سراج الحق سمیت اے این پی اور جے یو آئی کے رہنما بھی شریک تھے۔ آرمی چیف نے واضح کر دیا کہ چیئرمین نیب اور الیکشن کمشنر آپ لگاتے ہیں، آپ کا فرض ہے دیکھیں ٹھیک بندہ لگایا ہے یا نہیں۔ شیخ رشید نے کہا کہ آرمی چیف نے اپوزیشن رہنماؤں سے کھل کر کہا کہ فوج کو مداخلت کا کوئی شوق نہیں ہوتا، کل آپ کی منتخب حکومت آئے گی، اس کے بھی ساتھ ہوں گی، آپ اپنے انتظامات ٹھیک کریں۔ پولنگ اسٹیشن کے باہر فوجی اس لیے کھڑے ہوتے ہیں کہ آپ بلاتے ہیں، آپ لوگ آپس میں لڑائی جھگڑے کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، دوسری طرف قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے حزب اختلاف کی آل پارٹیز کانفرنس سے قبل آرمی چیف سے ملاقات کی تصدیق کر دی ہے۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو میں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے کہا کہ اب جبکہ خبر سامنے آ گئی ہے تو میں انکار نہیں کرتا کہ اپوزیشن کی اے پی سی سے ایک رات قبل آرمی چیف سے ملاقات ہوئی تھی، جس میں دیگر پارلیمانی لیڈر بھی موجود تھے، جہاں میں بھی شریک تھا۔ قائد حزب اختلاف نے مزید کہا کہ ہماری جماعت مسلم لیگ نون کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، میں جیل میں رہوں یا باہر، اے پی سی میں ہونے والے فیصلوں پر عمل درآمد ہوگا۔ دوسری طرف ملک کی طاقتور اور اہم ترین شخصیت کے عشائیے میں اپوزیشن رہنماؤں کی شرکت کا احوال سامنے آ گیا ہے۔ تجزیہ کاروں کے رائے کے مطابق ان شخصیات نے کہا کہ اے پی سی کی کوئی اہمیت نہیں ہے، حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں، 5 سال حکومت پوری کرے گی۔ اس دوران شہباز شریف خاموش رہے، لیکن بلاول بھٹو زرداری نے حکومت مخالف ساری باتیں کی۔ عشائیے کے اختتام پر وزیر اعظم پاکستان عمران خان بھی آگے۔ نواز شریف نے اپنی تقریر میں کہا کہ مولانا فضل الرحمان کی ہر بات کو مانا جائے گا، آل پارٹیز کانفرنس کے فیصلوں سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ لیکن ناظرین، یہ مشکل کام لگ رہا ہے۔ جب ڈکٹیٹر مشرف کے وقت اسمبلیوں سے استعفے دینے کی بات ہوئی تھی تو مولانا نے خیبر پختونخوا کی اپنی صوبائی اسمبلی سے استعفے دینے کی بات نہیں مانی تھی۔ اب مرکز اور سندھ حکومت سے استعفے دینے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اس وقت مولانا کی بات نہ ماننے کی وجہ سے تو متحدہ مجلس عمل میں اختلافات ہوئے اور پھر ہر کوئی علیحدہ ہو گیا تھا۔
ناظرین کرام، مولانا ہر دور میں حکومتی پارٹیوں کے ساتھ شامل رہ کر اقتدار کے مزے لوٹتے رہے ہیں۔ پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ وہ اقتدار میں نہیں ہے، دوسروں کو بھی اقتدار میں دیکھنے کے بجائے استعفے دینے پر زور دے رہے ہیں۔ سیاستدان اربوں روپے خرچ کر کے قومی، سینٹ اور صوبائی اسمبلیوں کے ممبر بنتے ہیں، مولانا کی بات کیسے مانیں گے؟ مزید یہ ہوا کہ مولانا کی آل پارٹی کانفرنس میں کی گئی تقریر کو بھی آن ایئر نہیں کیا گیا۔ مولانا نے پیپلز پارٹی سے شکایت کی کہ پہلے تو میڈیا میری تقریریں نشر نہیں کرتا، آپ نے بھی آل پارٹیز کانفرنس کی میری تقریر آن ایئر نہیں کی۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے لیڈر مولانا کو مناتے رہے، مگر لگتا ہے کہ وہ راضی نہیں ہوئے ہیں۔ نواز شریف کی تقریر کے حوالے سے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کو کابینہ کے لوگوں نے کہا کہ ہمیں پیمرا کو خط لکھنا چاہیے کہ ملک کی اعلیٰ عدالت سپریم کورٹ سے سیاست میں تاحیات نااہل قرار دینے والے اور نیب کورٹ سے کرپشن میں سزا پانے والے شخص نواز شریف کی تقریر نشر نہ کی جائے اور انہیں قانون کے مطابق روک دیا جائے، لیکن عمران خان نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ نواز شریف ساری جھوٹی باتیں کریں گے جسے عوام سن کر خود اس کے خلاف رد عمل دیں گے۔ عمران خان نے کہا کہ کرپٹ لوگ لوٹا ہوا مال بچانے کے لیے ایک بار پھر جمع ہو گئے ہیں۔ یہ یقینی طور پر عمران خان کی بالغ نظری کا فیصلہ تھا۔ نواز شریف نے عدلیہ اور فوج کے خلاف پرانا بیانیہ ہی دہرایا ہے۔ دوسری طرف ناظرین کرام، سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے رہنما جناب شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ گرفتاریوں کے اشارے نہیں ہوتے، وہ تو بس ہو جاتی ہے۔ ہمارے ملک کے کالے قانون سب کے سامنے ہیں، گرفتاریاں ہوں گی۔ نجی ٹی وی چینل کے ایک پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اب جبکہ حکومت کے پاس اور کوئی حربہ نہ رہے، کوئی دلیل نہ ہو، کوئی کارکردگی نہ ہو، عوام کے مسائل کا حل نہ ہو، پھر گرفتاریاں ہی ہوتی ہیں، لیکن گرفتاریوں سے یہ معاملہ رکے گا نہیں، جبکہ گرفتاری سیاسی جماعت کی سیاسی سوچ کی کامیابی ہوتی ہے۔ گرفتاریاں ماضی میں بھی ہوتی رہی ہیں، تاہم ان سے یہ معاملہ اور بھی بڑھتا ہے، کیونکہ یہ حصول اقتدار کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو عوام کے مسائل کے حل کا معاملہ ہے۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کی تقریر پر سابق وزیر اعظم نے کہا کہ توقعات تو ہمیشہ یہ ہوتی ہیں کہ لیڈر موقع کے مطابق بات کرے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے جس جذبے کے ساتھ جامع طریقے سے بات کی، شاید یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک منفرد تقریر تھی، جس میں ملک اور نظام کے مسائل بیان کیے گئے، اپنے تجربے کی باتیں کی گئیں اور ان کا حل بھی دیا گیا۔ میڈیا سے گفتگو میں مسلم لیگ نون کے رہنما اور سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ ہمیں یہ یقین ہے کہ اے پی سی کے بعد حزب اختلاف کی تمام جماعتیں جیل میں ہوں گی۔ ہم بے بنیاد الزامات پر پیشیاں بھگت رہے ہیں، جبکہ ملکی معیشت تباہ ہو گئی ہے اور بے روزگاری بھی بڑھ رہی ہے، جبکہ دوسری طرف نیب بھی کچھ نہیں کر رہا، اور جو کچھ کر رہا ہے اس کی حقیقت پورے پاکستان پر واضح ہے، کیونکہ ایسے مقدمات پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے بنائے جاتے ہیں، جھوٹے الزامات لگا کر ہمیں کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یقینی طور پہ یہ آل پارٹیز کانفرنس کے بعد حزب اختلاف کی تمام جماعتیں جیل میں ہوں گی۔ لیکن ناظرین اکرام، آپ کو شاید معلوم ہو کہ جناب شاہد خاقان عباسی ابھی تک نیب کے رڈار پر ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ کسی بھی وقت انہیں دوبارہ مہمان بنایا جا سکتا ہے، اس لیے شاید وہ گرفتاریوں کی بات پر زیادہ زور دے رہے ہیں۔ رہی آل پارٹی کانفرنس میں زرداری صاحب کی بات، تو وہ کہتے ہیں کہ میں حکومت ہٹاؤ تحریک کا پہلا قیدی ہوں گا۔ تو جناب محترم زرداری صاحب پاکستان اور بیرون ملک میڈیا میں مسٹر 10% کے لقب سے مشہور ہیں۔ زرداری کا کہنا ہے کہ کرپشن میں مجھے پہلے بھی کوئی نہیں پکڑ سکا اور نہ اب مجھے کوئی پکڑ سکے گا۔ تو ذرائع اس پر تبصرہ کر رہے ہیں کہ جب آپ کی پیپلز پارٹی سالوں اقتدار میں رہ کر پاکستان کے ہر محکمے میں اپنے بندے بھرتی کرے گی، وہ آپ سے وفاداری نبھاتے ہوئے کرپشن کے ریکارڈ کو آگ لگا دیں گے۔
یا وہ ریکارڈ کو غائب کر دیں گے تو پھر نیب یہ کہتے ہوئے آپ کے میگا کرپشن کیسز جو ہیں ان کو دفتر داخل کر دے کہ فوٹو اسٹیٹ پر مقدمہ نہیں چلایا جا سکتا. آپ کے سوئس بینکوں میں کرپشن کے پیسے واپس پاکستان لانے کے لیے سوئس حکومت کو ایک خط لکھنے کا کہے اور پاکستان کی سپریم کورٹ آپ کے وزیر اعظم کو سوئس حکومت کو مکتوبہ خط لکھنے کے آرڈر پاس کرے. آپ کا وفادار وزیر اعظم سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل نہ کرے اور گھر جانا قبول کر لے تو جناب زرداری صاحب پھر تو آپ سے ہی کہتے ہیں. لیکن زرداری صاحب شاید اب وہ پہلے والا زمانہ نہیں رہا. اب حالات کافی بدل چکے ہیں اور یہ بات آپ بھی بخوبی جانتے ہیں. اس لیے ایسی سیاسی باتیں شاید اب آپ کے کام نہیں آئیں گی. ناظرین، اے پی سی ہو گئی ہے. سیانے تو کہہ رہے ہیں کہ اس اے پی سی سے کچھ بھی نہیں نکلنے والا. لیکن اس اے پی سی نے جناب شہباز شریف جو ہمیشہ سے معتدل رویہ رکھنے والے سیاستدان کے طور پر جانے جاتے ہیں اور وہ فوج اور عدلیہ کے ساتھ ٹکرانے والی سیاست بھی نہیں کرتے، ان کے لیے مشکلات کھڑی کر دی ہیں. آنے والے دنوں میں سیاسی تناؤ مزید بڑھ سکتا ہے کیونکہ جو مولانا فضل الرحمان اے پی سی سے توقع کر رہے تھے وہ انہیں حاصل نہیں ہوا اور جن جماعتوں کے لیڈران نے اے پی سی میں بلند و بانگ دعوے کیے ہیں وہ ایک بھی پورا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. جلسے، جلوس اور ریلیاں یہ اس وقت نکلتے ہیں جب عوام کی مکمل حمایت حاصل ہوتی ہے اور ایسے حالات ابھی نہ تو پیپلز پارٹی کے ہیں کہ وہ عوام کو باہر نکال سکے اور نہ ہی نون لیگ ایسا کرے گی، کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ نون لیگ کے پاس اسٹریٹ پاور موجود ہے. لیکن نون لیگ ابھی اس باور میں پھنس چکی ہے کہ وہ ایسی حماقت کرنے کی ہمت نہیں کرے گی جس سے اس کو زیادہ نقصان اٹھانا پڑے. مختصراً یہ کہ اس اے پی سی کا نتیجہ بھی پچھلی اے پی سیوں کی طرح صفر ہی نکلے گا. نواز شریف نے بھی آج ایک ٹویٹ کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے آج کے کوئی بھی پارٹی کارکن ذاتی طور پر عسکری قیادت سے ملاقات نہ کرے. دوسری طرف آج شیخ رشید احمد صاحب نے بھی ایک پریس کانفرنس کی ہے جس میں انہوں نے فضل الرحمان صاحب کے بارے میں بھی یہ پیشن گوئی کی ہے کہ انہوں نے بھی آرمی چیف سے ملاقات کی ہے اور انہوں نے چیلنج کیا ہے کہ فضل الرحمان صاحب کسی بھی جگہ آ جائیں میں بھی وہاں آ جاتا ہوں اور میں یہ ثابت کروں گا کہ یہ ملاقات کب، کس ٹائم اور کہاں پر ہوئی. ناظرین، اس کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے سلیم برلاس کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.